بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب کو کیا پڑھا جاتا ہے، یعنی کون سے نوافل، کون سے وظائف، کون سی صورتیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ رب العزت کا صد شکر و احسان کہ اس نے رمضان المبارک جیسا مقدس و بابرکت مہینہ ہمیں عبادت اور استغفار کے لیے عطا فرمایا۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی بھی مقرر کر دی ہے کہ جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ہم اس کی تلاش کی کوشش کریں اور ثواب کثیر پائیں۔ ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاقراتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں، مگر 27ویں شب میں سب سے زیادہ امکان ہے۔ ان تمام راتوں میں بہت محنت اور پوری توجہ سے عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، کیونکہ عبادت کا یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ کہا گیا ہے کہ اس رات جبرائیل علیہ السلام زمین پر کئی ہزار فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر جگہ جاتے ہیں، اور یہ فرشتے طلوع فجر تک رہتے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور تسبیح و تحلیل میں مصروف ہونے والے بندوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص شب قدر میں بعد نماز عشاء 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، اسے مصیبت سے نجات ملے گی اور فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ معزز سامعین، طاق راتوں میں جس قدر ہو سکے نوافل، تلاوت کلام پاک، کلمہ طیبہ، کلمہ تمجید و سویم، درود شریف، استغفار اور اذکار کی کثرت رکھیں اور اللہ پاک سے اس کی رضا اور جنت طلب کریں اور اس کی ناراضگی اور دوزخ سے بھی پناہ مانگیں۔ سورہ یاسین، سورہ کہف، سورہ سجدہ، سورہ محمد، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ رحمان کی بھی تلاوت کریں اور درود پاک کا ورد بھی کثرت سے کریں۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں صدقے دل سے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، پہلی مرتبہ کہنے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، دوسری مرتبہ کہنے میں اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور تیسری دفعہ کہنے میں وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، اب ہم آپ کو ان نوافل کا بتائیں گے جو بزرگان دین سے منقول ہیں اور جن کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ نمبر 1، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ اس طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور 70 مرتبہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھیں۔ اسی طرح 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ پڑھنے والے پر موت کی سختی آسان ہوگی۔ اسی طرح 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار پڑھیں، سورہ اخلاص 50 بار پڑھیں، اور سلام کے بعد سجدے میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ انشاءاللہ دعا جو بھی آپ کی ہوگی وہ قبول ہوں گی اور گناہ مغفور ہوں گے۔ اس کے علاوہ سامعین، شب قدر کی طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح بھی ضرور پڑھیں۔ اس نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ ورنہ ہر جمعے کو یا سال میں 1 بار کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ اس کے پڑھنے میں تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں۔ رنج و غم، مصیبت اور سختی کے وقت یہ نماز نہایت مفید ہے۔ اس نماز کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور ہر رکعت میں یہ کلمہ 75 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، غور سے سنیں۔
نیت باندھیں. اس کے بعد ثنا پڑھیں. ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں. پھر کوئی سی دوسری صورت پڑھیں. رکوع میں جانے سے پہلے یہ جو کلمات ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہ 15 بار پڑھیں. رکوع میں پھر سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں. رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر قومے میں 10 مرتبہ پڑھیں. اسی طرح پہلے سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے سے سر اٹھا کر جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں. پھر دوسرے سجدے میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں. اور پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ پڑھیں. یعنی ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات مکمل کرنے ہیں. اور 4 رکعتوں میں یہ کلمے 300 مرتبہ ہو جائیں گے. یہ نماز اوقات مکروہ کے علاوہ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ شب قدر کی طاق راتوں میں اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ترجمہ کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شب قدر میں عبادت کثیرہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمارے بچوں میں دینی تعلیم کا شوق اور ارکان اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں. شکریہ.